الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل نبي رفيق في الجنة ورفيق في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، پچھلے جمعہ المبارک کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا پر بات کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دست مبارک میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس پہ جو انہوں نے نقش لکھوایا تھا انتہائی محبت کے ساتھ، وہ الفاظ یہ تھے: اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا، کہ اے رب ذوالجلال مجھے سعادت مندوں والی زندگی عطا فرما اور شہادت والی موت عطا فرما۔ ساری بات اسی موضوع پہ ہوئی، بتایا گیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو کیسی کیسی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ عثمان غنی کی شان میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو قربان جاؤں، آپس میں کیا محبتیں تھیں، ایک دوسرے کی عزت تھی۔ فرمانے لگے عثمان غنی کی شان مجھ سے پوچھتے ہو؟ یقال فی الملأ الاعلی ذو النورین، جس کو ملأ اعلیٰ میں لوگ ذو النورین کہیں، جس کو اللہ کے مقرب فرشتے آسمانوں پہ دو نوروں والا کہیں، اس غنی کی کیا بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بیعت کا حکم دیا اور بیعت کا نقشہ قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابہ سے، ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ کرام ہیں، ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام ہیں، ایک روایت کے مطابق 2400 صحابہ کرام ہیں کہ آپ بیعت لے رہے ہیں۔ کس بات پہ بیعت لی جا رہی ہے؟ اس بات پہ توجہ کیجیے گا۔ بیعت لی جا رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی، اور بیعت لی جا رہی ہے موت کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر ملی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکلے، جو آپ نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، آپ اس سے نکلے، قریب میں جو درخت تھا سارے صحابہ کو بلایا اور فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ سے بیعت لی اس بات پہ کہ جب تک ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور جو تم میں سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، وہ مجھ سے بیعت کرے۔ سارے صحابہ نے بیعت کی، اور کس بات پہ بیعت ہو رہی ہے؟ جان دینے پہ،
جان قربان کرنے پہ، خون کا بدلہ لیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑے۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کی ذات کے پیچھے، ایک عثمان غنی کے پیچھے حضور کتنے صحابہ کو قربان کروا رہے ہیں؟ 1400 صحابہ۔ تو یہ بالاتفاق، یعنی کہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو اس کے تضاد میں آئی ہو، یعنی کہ کم سے کم تعداد بھی اگر لگائی جائے 1400 صحابہ، اگر اختلاف روایات کا ذکر کیا جائے تو 2400 صحابہ، ایک روایت میں 1500 پھر 2400، 1400 بھی ہوں تو اللہ کے نبی 1400 صحابہ کو کس کے پیچھے قربان کرنا چاہ رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ اور آؤ اسی طریقے حضور کا دوسرا عمل، بدر کا موقع ہے، صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 313، اور صرف تھوڑے سے صحابہ، یعنی کہ جتنے اس وقت ایمان والے تھے وہ تھے ہی یہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے اپنی زوجہ مطہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مشغول ہے۔ تو اللہ کے نبی 313 صحابہ کے ساتھ بدر میں گئے ہیں، اور وہاں پہ حضور نے پتہ کیا دعا مانگی ہے؟ حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اگر اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے تو میرے صحابہ کی مدد فرما، اللہ میرے دین کو بچانا چاہتا ہے، اس دین کی آگے اشاعت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ یہ دین پھیل جائے، قیامت تک باقی رہے، اللہ ان 313 کی حفاظت فرما لے، اللہ ان 313 کو محفوظ فرما لے۔ حضور دعا فرما رہے ہیں کن کی؟ 313 کی حفاظت کی۔ اور یہاں کتنے صحابہ موجود ہیں؟ 1400، اور سب کو کس لیے قربان کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کے سامنے اپنے خواب کو پیش کیا۔ صحابہ بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں گئے تھے، مشتاق تھے، چاہت رکھتے تھے کہ ہم بھی جائیں حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ جب آپ عمرہ کے لیے گئے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا اور منع کیا گیا کہ آپ نہ آئیں کیونکہ جنگ کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، اور مشورہ یہ ہوا کہ کسی ایک کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجا جائے تاکہ ہم وہاں آنے کا مقصد بیان کریں۔ تو مشورے میں یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بار بار آ رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق خود عرض کرنے لگے، آقا آپ کو معلوم ہے میری وہاں پہ رشتہ داری نہیں ہے، اگر آپ مجھے حکم فرمائیں گے تو میری جان بھی حاضر ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرا وہاں جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے بھڑکے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات کر دی، آپ میرا مزاج بھی جانتے ہیں، سارے دوست میرا مزاج جانتے ہیں، میں گرم مزاج کا مالک ہوں، وہاں پہ جنگ کی صورت پیدا ہو جائے گی، جنگ کی کیفیت ہو جائے گی، آپ ایسا کریں آپ عثمان غنی کو بھیجیں۔ اب اللہ کا بھی انتخاب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ نے جان لیا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ اور خدا کی قسم یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صحابہ کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ، یہ رضا کا پروانہ عنایت فرمایا، یہ ایسے نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی، سارے صحابہ اللہ سے راضی۔ یاد رکھو، میں اور آپ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے خوش ہوتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہوتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے سے خوش ہوتا ہے، مالک اپنے نوکر سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی پچھلی زندگی، پچھلی خدمات کو دیکھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا یہ آگے کیا کرے گا۔ آپ میں ہم اپنی بہن کا رشتہ، بچی کا رشتہ کسی کو دیتے ہیں، اس کی پچھلی زندگی کو دیکھ کے دیتے ہیں نا، آگے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کی پچھلی خدمات کو دیکھ کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ یار یہ میرا دوست ہے، میں اس سے راضی ہوں، پچھلی خدمات کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کے صحابہ کا حال معلوم ہے، حضور کو اللہ نے جو صحابہ عنایت فرمائے ان کے ماضی کو بھی اللہ نے دیکھا، ان کے حال کو بھی دیکھا، اور اللہ ان کے مستقبل کو بھی جانتا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی۔ ہم دنیا میں کسی سے راضی ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ مستقبل میں کیا کرے گا، ہمیں پتہ ہے
ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بعد میں آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرے محبوب کی تیار کی ہوئی جماعت جو میں نے یہ اپنے محبوب کو عنایت کی ہیں، یہ غلام، یہ حضور کے صحابہ، یہ حضور کے نوکر، یہ دین سے ہٹنے والے نہیں، یہ دین سے پھرنے والے نہیں، یہ حضور کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ اسی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا گیا کہ آقا عثمان تو مکے چلا گیا، اس کے تو وہاں پہ رشتہ دار موجود ہیں، اور وہ رشتہ دار حضرت عثمان غنی کیونکہ سخاوت کے پہاڑ تھے، سخاوت کے دریا تھے، اور بے پہا سخاوت کیا کرتے تھے، خدا کی قسم ایسی سخاوت کی مثال ملتی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، قحط سالی ہو گئی، قحط سالی ہوئی، مدینہ کے اندر غلہ ختم ہو گیا، اناج دانے ختم ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب لوگ دانے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، جو دانے کی تجارت کر رہے ہیں، جو بیوپاری ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں کہیں سے دانہ ہمیں ملے، ہم آگے مدینہ میں مہنگے داموں لوگوں کو فروخت کریں۔ اسی اثناء میں 1000 اونٹ ملک شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے، تو جو تاجر تھے، جو بیوپاری تھے، فوراً حضرت عثمان کے ڈیرے پہ پہنچ گئے اور کہا کہ عثمان یہ مال ہمیں فروخت کرو تاکہ ہم آپ سے خرید کے مدینے کے لوگوں میں بیچیں گے۔ تاجر ایسے ہی کرتے ہیں، بیوپاریوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے میرے ان دانوں کی کیا قیمت لگاتے ہو؟ کہنے لگے جو چیز آپ نے 10 روپے کی لی ہے ہم آپ کو 12 روپے کی لیں گے، آپ سے 12 روپے کی خریداری کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سودا بارے کا نہیں ہے، مجھے زیادہ ملتا ہے۔ غور کیجئے، آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے زیادہ ملتا ہے۔ لوگوں نے سوچ بچار کی، کہنے لگے چلو